بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبین. گزشتہ کل یہ بات چل رہی تھی کہ زلیخا کے متعلق پورے شہر میں چرچا ہونے لگا اور یہ بات مشہور ہو گئی کہ اس نے ایک غلام کے ساتھ، ایک نوکر کے ساتھ غلط کام کرنے کا پلان بنایا، منصوبہ بنایا اور ایک خواہش ظاہر کی تھی کہ میں غلام کے ساتھ گناہ کا کام کروں گی. یہ چرچا پورے شہر میں ہونے لگا، خصوصاً شاہی محل کی جو فیملی تھی، شاہی خاندان جو ہوتے ہیں، ان کی مستورات میں، ان کی عورتوں میں آپس میں چرچا ہونے لگا کہ زلیخا نے اپنے لیول کا لحاظ رکھنا چاہیے تھا. غلام کے ساتھ، فائننس منسٹر کی بیوی اور وہ بھی غلام کے ساتھ، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ چرچا ہونے لگا، لیکن یہ چرچا گھر کے گھر میں ہوتا تھا، خانگی زندگی میں ہوتا تھا. باہر زلیخا کے سامنے ڈائریکٹ کسی کو کہنے کی ہمت نہیں تھی کہ ڈائریکٹ جا کر زلیخا کو یہ بات کہے کہ تیرا چکر ایک نوکر کے ساتھ ہے، تیرا چکر ایک غلام کے ساتھ ہے. تو غلام کے ساتھ خطرناک قسم کا پلان بنا رہی تھی، سامنے کہنے کی کسی کی ہمت نہیں تھی کیونکہ یہ منسٹر کی بیوی تھی، کون کہے گا اس کے سامنے. تو یہ جو باتیں چل رہی تھی، یہ گھر کے گھر میں آپس میں یہ چرچا ہو رہا تھا آپس کے اندر. زلیخا کے سامنے کسی نے یہ بات نہیں کہی. اس سے یہ سبق ملتا ہے، علماء اعظام فرماتے ہیں کہ اگر ہم کسی شخص کے اندر کوئی برائی دیکھیں یا کسی کے بارے میں کوئی برائی سنیں تو ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ باہر کسی کے پاس چرچا کرنے کے بجائے، لوگوں کے پاس پھیرنے کے بجائے ڈائریکٹ ہم اس بھائی سے ملاقات کریں اور دعا کر کے جائے، محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اس بھائی کے پاس جائے جس کے بارے میں ہم نے سنا وہ برا کام کر رہا ہے یا جس کو ہم نے برا کام کرتے ہوئے دیکھا، اور اس سے کہے بھائی ہم نے ایسی سی بات سنی ہے، ہو سکتا ہے یہ بات غلط بھی ہو، اگر یہ گناہ میں آپ ملوث ہیں تو آپ اس سے توبہ کر لیجئے، آپ اس سے توبہ کر لیجئے. بیکار کا باہر چرچا کرتے رہنا، لوگوں کے سامنے بات کرتے رہنا، بازار میں بات کرتے رہنا، ایسے کام سے اور ایسے چرچوں سے اصلاح نہیں ہوتی ہے، بلکہ سامنے والا گنہگار آدمی ڈھڑ بن جاتا ہے اس میں کہ اب تو ان کے چڑھ پر اور زیادہ کروں گا میں. تو اگر اصلاح کرنی ہے، سدھارنا ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ ڈائریکٹ جس کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ برا کام کرتا ہے یا جس کو دیکھا ہے، ڈائریکٹ اس سے ملے، پہلے اللہ کے سامنے رو دھو کر جائے اور اس سے محبت، پیار، شفقت کے ساتھ کہے بھائی ایسا کام ہے توبہ کر لیجئے، تو انشاءاللہ بہت جلد وہ توبہ کرے گا. لیکن زلیخا کے متعلق جو باتیں چل رہی تھی وہ صرف باہر کے باہر آپس میں، گھر کے گھر میں، اندرونی خانگی زندگی میں چل رہی تھی. زلیخا کے سامنے کسی نے ہمت نہیں کی، لیکن زلیخا کے کان میں یہ بات آئی اور یہ چرچا اس کو بھی سنائی دیا کہ باہر میرے متعلق ایسا ایسا چرچا ہو رہا ہے، اور مستورات اور خواتین اور عورتیں یہ کہہ رہی ہے کہ زلیخا کا ایک نوکر کے ساتھ چکر ہے، زلیخا کا ایک غلام کے ساتھ چکر ہے. تو زلیخا بھی ایک عورت تھی، اس نے سوچا کہ میں ان کو بتلاؤں، یہ جو عورتیں شاہی خاندان کی، رویل فیملی کی جو عورتیں ہیں جو میرے بارے میں کہتی ہیں کہ ایک نوکر کے ساتھ میرا چکر ہے، تو میں ذرا ان کو بتلاؤں کہ یہ نوکر کیسا ہے، یہ نوکر کتنے اعلیٰ کیٹیگری کا ہے، یہ نوکر کتنا ہائی لیول کا ہے. میں ذرا ان عورتوں کو بتاؤں جنہوں نے مجھ پر الزام لگایا کہ نوکر کے ساتھ میرا غلط تعلق تھا. تو
زلیخا نے ایک پلاننگ کی اور ایک منصوبہ بنایا۔ کیا منصوبہ بنایا؟ قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، کہ جب زلیخا نے ان عورتوں کے متعلق یہ بات سنی کہ شاہی خاندان کی عورتیں میرے بارے میں ایسا تذکرہ کر رہی ہے، تو زلیخا نے سب کو ایک ایک دعوت نامہ بھیجا۔ وہ جتنے فیملی تھی، جتنی مستورات تھی، جتنی عورتیں چرچا کر رہی تھی، ارسلت الیہن، سب کے نام ایک خصوصی دعوت نامہ جاری کیا اور سب کو کہا کہ آپ کو میرے گھر میں کھانے کی دعوت ہے، تم میرے گھر آ جانا فلاں فلاں تاریخ کو۔ تو زلیخا نے ایک دعوت نامہ جاری کیا اور سب کو بلایا، اور بلانے کے بعد اللہ اکبر، علماء کہتے ہیں وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اس نے ایک محفل سجائی اور ایک پارٹی ہال بک کرایا، اور جس کے اندر شاندار اور بہترین قسم کے ٹیبل، کرسیاں سب سجائی گئی اور بہترین قسم کی ایک محفل لگائی گئی۔ جب وہ شاہی خاندان اور رویل فیملی کی بڑی بڑی مستورات آئی، ان کو بٹھایا گیا اور ان کے سامنے کھانا رکھا گیا۔ اب زلیخا نے یہاں پر ایک چالاکی کی۔ کیا چالاکی کی؟ علماء کہتے ہیں چالاکی یہ کی کہ وہاں پر کچھ تیار کھانے رکھے، ان کے سامنے کچھ تیار کھانے رکھے، اور کچھ ایسے کھانے رکھے کہ جس کو چھری کے ذریعے اپنے ہاتھ سے کاٹا جاتا ہے، یعنی فروٹ، ایسے کھانے رکھے، چھری کے ذریعے اپنے ہاتھ سے کاٹا جاتا ہے، ایسے کھانے رکھے، اور پلیٹ اور ڈش میں تیز تیز چھریاں اور چاقو رکھے۔ بظاہر اس سے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ تیز تیز چھریاں اور چاقو اس لیے رکھے کہ وہ پھل اور فروٹ کیا کرے، اس سے کاٹے، وہ چھری کے ذریعے، تیز چاقو کے ذریعے۔ لیکن زلیخا کا اس کے پیچھے کچھ اور مقصد تھا جو اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ اب علماء نے یہاں پر، مفسرین نے ایک نکتہ لکھا ہے کہ مہمان کے سامنے جو ہے جو پھل فروٹ رکھے جاتے ہیں وہ سالم یعنی اکھے رکھ دینے چاہیے، جیسے زلیخا نے یہاں رکھے اکھے، یعنی کاٹنا نہیں چاہیے، ڈائریکٹ ڈش میں اور پلیٹ میں ایسی فروٹ رکھنے چاہیے اور اس میں چھری رکھنی چاہیے، اور مہمان کا جی چاہے گا جو پھل کھانا ہے اس کو کاٹے گا اور کھا لے گا۔ لیکن اگر کاٹ کر رکھا جائے گا، کاٹنے کے بعد اگر مہمان نے نہیں کھایا تو بگڑ جائے گا، اور پھل فروٹ ایسی چیز ہے جو بہت جلدی بگڑ جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا سیب کو کاٹ لیا جائے، مہمان آتے ہیں تو زیادہ سیب کاٹے جاتے ہیں اور چند ہی منٹ میں کالے پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے مہمانی کا ادب یہ بتلایا کہ پھل فروٹ پلیٹ میں رکھے جائے، چھری رکھ دی جائے، مہمان کا جو چاہے وہ پھل اٹھائے، اس کو کاٹے اور کھائے، اور جینا چاہے تو رکھے ایسے ہی، لیکن کاٹنے کے بعد وہ بگڑ جائے گا۔ اس لیے مہمانی کا ادب بتلایا کہ ثابت اکھے پھل رکھے جائے تاکہ یہ پھل نہ بگڑے۔ اب یہاں پر یہ بات ہوئی، زلیخا نے کیا کیا کہ سب کے سامنے ایک ایک پلیٹ رکھی، کھانا رکھا اور پھل فروٹ رکھے اکھے اکھے، اور تیز چھریاں رکھی۔ اللہ کہتے ہیں وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں اس نے چھری دی، تیز چھری، تیز چاقو دیا۔ اب کیا تھا؟ ابھی جو عورتیں دسترخوان پر بیٹھی اور پھل ہاتھ میں لیے، اب کاٹنے کی تیاری کر رہی تھی، کاٹے، پھل کاٹے اور کھائے۔ ابھی بس یہ تیاری میں تھی کہ بالکل اسی وقت زلیخا نے ایک زوردار تیر مارا۔ کیا تیر مارا؟ کہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام دوسرے روم میں بیٹھے ہوئے تھے، دوسری جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب یوسف علیہ السلام تو نوکر تھے، یہ سیٹھانی مالکہ تھی۔ اب اس نے آرڈر کیا، کیا آرڈر کیا؟ وقالت اخرج علیہن، یوسف یہ جو محفل ہم نے سجائی ہے
اور جائے شاہی خاندان کی بڑی مستورات کو ہم نے بلایا ہے، اونچے خاندان کی بڑی بڑی عورتیں آئی ہیں، کھانے میں ہم نے ان کو بلایا ہے، ان کے ہاتھ میں ابھی پھل ہے اور وہ کاٹنے جا رہی ہے، اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم اندر تشریف لے جائیں، اندر آئیں، اس محفل میں آئیں، اس جگہ پر آئیں جس جگہ پر یہ مستورات اور خواتین عورتیں بیٹھی ہے۔ اب یوسف علیہ السلام یہ اللہ کے نبی معصوم بھولے بھالے، اب انہوں نے سمجھا کوئی مقصد برا نہیں ہوگا، بلایا ہوگا ایسا ہی۔ ابھی اللہ کے نبی معصوم بیچارے بھولے والے نوکر تھے، غلام تھے، کہا سیٹانی صاحبہ کا حکم اور آرڈر ہے تو جانا ہی پڑے گا، تو تشریف لائے۔ اور کیسے تشریف لائے؟ بالکل صرف پاس ہوئے، گزرے، جیسے ایک کمرے کے دو دروازے ہوتے ہیں تو اس پارٹی ہال کے دو دروازے تھے، ایک دروازے سے داخل ہوئے اور دوسرے دروازے سے نکل گئے، ایک دروازے سے داخل ہوئے اور دوسرے دروازے سے نکل گئے، صرف اتنا کام کیا یوسف علیہ السلام نے۔ اب وہ جو شاہی خاندان کی مستورات تھی اور اونچے لیول کے وہ عورتیں تھیں، انہوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن کو اور خوبصورتی کو دیکھا تو ان کا کیا حال ہوا؟ اگر اللہ کے قرآن میں وہ چیز نہیں ہوتی تو ہم اس کے ماننے سے انکار کر دیتے، لیکن اللہ کے قرآن نے وہ چیز بیان کی ہے۔ اگر اللہ کا قرآن وہ چیز بیان نہیں کرتا جو ان مصری شاہی رویل فیملی کی حالت ہوئی ہے، کیسی حالت ہوئی ہے، اللہ اس کو بیان نہیں کرتا اور دوسرے لوگ بیان کرتے تو ہم اس کے ماننے سے انکار کرتے۔ کیا حالت ہوئی؟ اللہ کہتا ہے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ۔ اللہ اکبر! کیا کہتا ہے اللہ فرماتے ہیں جب مصری اور شاہی اور رویل فیملی کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن جمال کو دیکھا، ان کی خوبصورتی کو دیکھا، ان کی نورانیت کو دیکھا، اور ایسا حسن کہ ساری دنیا کی خوبصورتی کا آدھا حسن جس کے چہرے میں اللہ نے رکھا ہو، ایسا حسن یوسف علیہ السلام کا وہ شاہی خاندان کی عورتوں نے دیکھا تو حیران رہ گئی، اور ایسی حیران رہی گئی کہ ہوش و حواس ساری چیزیں کھو بیٹھی اور ان کے ہوش اڑ گئے، اور ایسے ہوش اڑ گئے کہ فروٹ کو کاٹنے کے بجائے مارے غلطی کے انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھنے میں ایسی مگن ہوئی کہ فروٹ کاٹنے کے بجائے مارے غلطی کے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی انہوں نے۔ اللہ نے ایسا، اللہ کہہ رہا ہے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اللہ نے ایسا حسن رکھا یوسف علیہ السلام کے چہرے میں، ان فیملی کی عورتوں نے جب دیکھا تو دنگ رہ گئی، اور دیکھتے کے ساتھ ان کے ہوش و حواس گم ہو گئے، اور ایسے گم ہوئے کہ انہوں نے مارے غلطی کی انگلیاں کاٹ دی، انگلیاں۔ اللہ اکبر! کیسا حسن ہوگا؟ یہ پوائنٹ ہے، یاد رکھو۔ میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عفیفہ کائنات صدیقہ بنت صدیق سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے لوامی زلیخا لو رأین جبینہ لأثرن قطع القلوب علی الیدین۔ اللہ اکبر! عائشہ فرماتی ہے کہ مصر کے ان عورتوں نے یوسف کے چہرے کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، اگر وہ میرے دلبر، میرے حضور، میرے شوہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو دیکھتی تو اپنے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی۔ عائشہ کیا فرماتی ہے کہ یوسف کے چہرے کو دیکھ کر ان مصری خواتین نے اور شاہی خاندان کی عورتوں نے تو انگلیاں کاٹی، لیکن میرے نبی کا
چہرے کا حسن، ان کا جمال، ان کا کمال، ان کی خوبصورتی اگر وہ عورتیں دیکھ لیتی تو اپنی انگلیاں نہیں اپنے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی۔ کیا حسن اللہ نے رکھا ہوگا میرے نبی کے چہرے میں، کیا حسن، کیا کمال۔ ارے بھائیو بس مر مٹنے کی کوئی چیز ہے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورتی ہے۔ اگر کوئی اس پر مر مٹے گا تو دنیا کی کسی خوبصورتی پر نہیں مرے گا۔ یہ ہے حضور کی خوبصورتی پر مر مٹنے کا وقت۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورتی۔ تو جب زلیخا نے دیکھا کہ ان عورتوں نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں کاٹی تو اس کو بولنے کا موقع ملا۔ اب کیا بولتی ہے دیکھو، قرآن کہتا ہے، وہ کہتی ہے اور یہ بات پہلے آپ سمجھ لیجئے کہ ان عورتوں نے صرف انگلیاں ہی نہیں کاٹی، انگلیاں تو کاٹی ہی کاٹی، اور اس کے اوپر سے کیا کہتی ہے؟ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ وہ کہتی ہے ارے اللہ کی قسم یہ کوئی انسان نہیں ہے۔ وہ عورتیں یوسف جب ان کے سامنے سے گزرے انگلیاں کاٹی تو کاٹی، اور گزرنے کے بعد کہتی ہے اللہ کی قسم یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ آسمان سے آیا ہوا معزز فرشتہ ہے۔ انسان میں اتنا حسن، جمال، خوبصورتی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ کون کہہ رہی ہے؟ وہ مصر کی عورتیں کہہ رہی ہے، اور انہوں نے انگلیاں کاٹ ڈالی۔ تو زلیخا کو کہنے کا موقع ملا۔ زلیخا نے کہا فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ۔ کیا بات کہی زلیخا نے؟ زلیخا کہتی ہے دیکھا نا تم نے کہ صرف ایک مرتبہ تمہارے آنکھوں کے سامنے سے یوسف گزرا تو تم نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، اور یوسف تو 24 گھنٹے میرے آنکھوں کے سامنے ہے، 24 گھنٹے میں اس کو دیکھتی رہتی ہوں، میں اس سے کام کرواتی رہتی ہوں، میں اس کی مالکہ ہوں، وہ میرا نوکر ہے، اور تم نے ایک مرتبہ دیکھ کر انگلیاں کاٹ ڈالی۔ تو یہ تو میں 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہتی ہوں، تو میں نے اس کے ساتھ گناہ کا ارادہ کیا، تو میں نے کیا قصور کا کام کیا، میں نے کیا غلطی کی؟ یہ بات کس نے کہی؟ زلیخا نے ان سے کہی میں نے کیا قصور کیا جو تم مجھے ملامت کرتی تھی؟ اور آگے ایک بات اس نے کہی، وہ بات سب عورتوں کے سامنے اقرار کرتی ہے، خود اقرار کرتی ہے۔ کیا اقرار کرتی ہے؟ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ۔ سنو آج میں اقرار کرتی ہوں کہ اس دن جو معاملہ ہوا تھا، میرا اور یوسف کا جو معاملہ ہوا تھا، میں نے خود یوسف کو پھنسانے کی کوشش کی تھی۔ آج سنو، آج کی پارٹی میں اور محفل میں اور آج کے دسترخوان پر میں اقرار کرتی ہوں، جو کانوں میں آپ کے چرچا آپ نے سنا اور جو باتیں شہر میں ہوئی، یاد رکھو آج میں اقرار کرتی ہوں کہ میں نے یوسف کو گناہ کی دعوت دی تھی، میں نے یوسف کو پھنسانا چاہا تھا، میں نے اس کے ساتھ گناہ کی خواہش کا اظہار کیا تھا، لیکن فاستعصم، لیکن اس نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ لیکن آج کے دن میں آپ کے سامنے، سب کے سامنے ان کو دھمکی دیتی ہوں یوسف کو، اگر آئندہ میں اس کو گناہ کی دعوت دوں اور میں اس کو گناہ کی دعوت دوں، زنا کی دعوت دوں اور برے کام کی خواہش کا اس کے سامنے اظہار کروں، اور اگر وہ اس کو ایکسپٹ نہ کرے اور اگر وہ اس دعوت کو قبول نہ کرے، تو سب عورتوں کے سامنے میں یہ بات کہتی ہوں کہ میں اس کو جیل میں ڈالوں گی اور ذلیل کروں گی۔ قرآن کہتا ہے وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ۔ اگر اس کے بعد یہ نوکر کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو، اس دن میری خواہش پوری نہیں کی، اگر آئندہ میری خواہش پوری نہیں کرے گا تو جیل ڈلواؤں گی اور ذلیل کروں گی خطرناک قسم پر۔ کیسا سڑا ہوا معاشرہ تھا، اتنی بڑی عورتیں بیٹھی ہوئی، مستورات بیٹھی ہوئی، شاہی فیملی کی، کوئی ایک عورت کھڑی نہیں ہوئی زلیخا کو کہنے کے لیے کہ تجھے شرم نہیں آتی، سب کے سامنے ایسی گندی بات کہتی تو، سب کے سامنے ایسی غلط بات کی بات، ایسا غلط گناہ کی متعلق بات کہہ رہی ہے۔ لیکن معاشرہ سڑا ہوا تھا، بے حیائی عام تھی، کوئی عورت بولنے کے لیے کھڑی نہیں ہوئی۔
تو آگے کا جو واقعہ ہے انشاءاللہ اس کو آئندہ کل آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ آگے یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک بہت اچھی دعا مانگی ہے اللہ سے۔ اب اس نے تو دھمکی دی سب کے سامنے، کیا دھمکی دی کہ اگر آئندہ میں اس کے ساتھ گناہ کا ارادہ کروں اور اگر وہ میری خواہش پوری نہ کرے یا تو اس کو جیل ڈلواؤں گی یا تو اس کو خطرناک قسم پر کیا کروں گی، ذلیل کروں گی۔ اب یوسف علیہ السلام نے یہ دھمکی سنی تو اللہ سے ایک دعا مانگی، اس دعا کا تذکرہ آئندہ کل کے مجلس میں کیا جائے۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم اجرنا من النار، نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء۔ اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها مولاها۔ الہ العالمین رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا، درگزر کا، یسر کا، سہولت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ رمضان کا دوسرا عشرہ ختم ہونے میں ہے، اے اللہ رمضان کی صحیح قدردانی کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ رات کو اٹھ کر رونے والا بنا، تہجد پڑھنے والا بنا۔ اے اللہ صحیح قسم کا روزہ رکھنے والا بنا، ایسا روزہ جس میں غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، بہتان نہ ہو، الزام نہ ہو، حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو۔ اے اللہ تیری رضا کے لیے نماز پڑھنے والا بنا، اخلاص و للہیت کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ نفاق سے حفاظت فرما، اے اللہ نفاق سے حفاظت فرما، اے اللہ نفاق سے حفاظت فرما، عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ عافیت کا، کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ مہلک امراض باطنہ، حسد، کینہ، کپٹ، بغض، عداوت، ریا، دکھلاوا، نام و نمو، سمع، شہرہ سے حفاظت فرما۔ امراض ظاہرہ سے، اے اللہ شوگر، بی پی، فالج، لقوے سے، اچانک کی موت سے، برے دن سے، برے رات سے، برے انجام سے، اے اللہ دل کا دورہ پڑنے سے، برین ہمریج ہونے سے، اے اللہ ہاتھ پیر کے ٹوٹنے سے، اے اللہ اچانک بجلی کے گرنے سے، اے اللہ کرنٹ کی موت سے، زمینی آسمانی سنکٹ آفت سے، اے اللہ کسی گاڑی کے آ کر اچانک ٹکر مارنے سے، ڈپریشن میں جانے سے، سائیکلوجی طور پر پریشان ہونے سے، ہماری نسلوں کی، یہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کی اور پوری امت مسلمہ کی سب کی مکمل حفاظت فرما۔ اے اللہ عافیت کے فیصلے فرما، ہماری دعا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل مقبول و منظور فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ۔